علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں، ان سے تعلق رکھنے جو کفریات ہوتے ہیں، وہ ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی گستاخی بے ادبی سے ہر طرح سے بچائے، محفوظ کرے. اس لیے یہ علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. تو ابھی سرکار کے طرف سے حمد پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حمد پڑھتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہیں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں منقبت پڑھتے ہیں. تو اس کے بارے میں سوال جواب کہ حمد، نعت اور منقبت کسے کہتے ہیں؟ جواب: تینوں کے لفظی معنی قریب قریب ایک ہی ہے، یعنی تعریف و توصیف، کسی کی تعریف کرنا. حمد و ثنا، نعت، منقبت سب کا مطلب تقریباً، مگر مجازی یعنی معنی جدا جدا ہے. لہٰذا حمد لفظ خدا کی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت کہتے ہیں، اور صحابہ کرام اولیاء کرام کی خوبیوں کے بیان کو منقبت کہتے ہیں. آج کل عام شعراء نعت کم ہی لکھتے ہیں. نعت مطلب سرکار کی تعریف لکھنا، مطلب کسی کے بس کی بات نہیں ہے، سمجھے. عموماً کے کلام ہجر و فراق، مدینہ منورہ کی حاضری کی طلب، یہ استغاثہ نے فریاد پر مشتمل ہوتی ہے. سرکار کی تعریف میں اتنی نعت اب نہیں لکھتے، کیونکہ کسی کو کچھ کم زیادہ ہوگا تو کفر ہو جائے گا، ہے نا. تو اس لیے لوگ یا تو استغاثہ پیش کرتے سرکاری کے بارگاہ میں، آقا یہ ہمارا کام پورا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. مجھے در پہ تم بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے. ابھی پوری جو نعت ہے نا، یہ پوری وہ ہے استغاثہ ہے، یعنی فریاد پیش کر رہے ہیں کچھ، ٹھیک ہے نا. یا تو مدینہ منورہ کی حاضری یا اس کی جدائی کی تڑپ میں جو نعت لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. بارگاہ سارت میں فریاد کرنا اور امداد طلب کرنا بے شک جائز ہے. اللہ کے رسول ہماری مدد کریں گے. اب کہنے والے بولیں گے نہیں، صرف اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. تو حقیقت میں مدد کرنے ذات تو اللہ ہی کی ہے، جو اللہ کا کرم ہے، جو سرکار ہم پر مدد کرے، ہماری مدد کرے، اللہ کی عطا سے مدد کر رہے ہیں. وسیلہ سرکار ہے. کیا ہم آپس میں دوسری مدد نہیں کرتے؟ اور مدد اللہ کی عطا سے کرتے نا. کس کو اس کو بات سمجھ میں آئی؟ متذکرہ تمام کلام عرف عام میں نعت ہی کہلاتے ہیں، اس میں حرج بھی نہیں. نعت کے معنوی اعتبار سے نعتیہ اشعار لکھنا بہت دشوار ہوتا ہے. الحمدللہ عز و جل میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اس فن میں ماہر بھی تھے. آپ رحمۃ اللہ حقیقی معنوں میں بھی متعدد نعتیں لکھی ہیں، مطلب سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، زمین و سما تمہارے لیے وغیرہ. نیز دیگر کلاموں میں بھی بے شمار نعتیہ اشعار پائے جاتے ہیں. نعت لکھنے کا اسلوب بھی کیسا لاجواب. چنانچہ فرماتے ہیں: طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مخلوق میں سب سے بہترین کون ہے؟ اللہ کے رسول. تو ان کے لیے نعت لکھنے کے لیے کون سے درخت کی لکڑی چاہیے؟ سب مخلوق میں جتنے بھی درخت ہیں، سب سے افضل درخت کون سے؟ جنت میں جو درخت ہے اس کا نام ہے طوبیٰ. کیا نام ہے اس کا؟ اس کی جڑ جنت میں سرکار کے گھر میں ہوگی، اور اس کی ایک ایک ڈال جنتیوں کے گھر پہ لٹکی ہوگی. تو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے کہ میں ایسی قلم سے نعت لکھنا چاہتا ہوں جو سب سے بہترین شخصیت ہے ان کے لیے، جو سب سے بہترین پیڑ طوبیٰ، اس سے سب سے اونچی جو شاخ رہے گی وہ اس سے. اور کس سے مانگوں؟ جو تمام فرشتوں کے سردار ان سے مانگوں. سمجھے نا. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس نے جبرائیل السلام سے ایسی شاخ. پہلے جب پڑھا تو سمجھ میں نہیں آیا تھا نا، ہے نا. نعتیہ شاعری کرنا کیسا؟ سنت صحابہ ہے. شاعری کے انداز میں نعت پڑھنا یہ صحابہ کرام کا
कि सुन्नत है। सरकार की बारगाह के 3 तो मशहूर नात का है, लेकिन इसमें से एक का नाम मुझे याद है, हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब हसन बिन साबित नात पढ़ा करते थे तो सरकार हज़रत उमर से फरमाया उन्होंने कि ए उमर मेंबर लेकर आओ, और हसन बिन साबित को कहने लगे ऊपर बैठ के नात पढ़ो, मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। सरकार की आजिज़ी देखो, खुद जो नबियों के सरदार है और आज एक सारे ऐसे कि नीचे बैठ रहे, और हसन बिन साबित भी ऊपर बैठे, सरकार की बेअदबी भी नहीं किए, बेअदबी नहीं किया, बल्कि अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अमल किए। अदब पर हुक्म फौकियत रखते हैं ना, कि अदब करना चाहते रहिए, वो हुक्मों के ऊपर बैठो, तो हुक्म पे अमल कर रहे। और जब नात शरीफ हो गई तो अल्लाह के रसूल ने अपने चादर मुबारक हसन बिन साबित को तोहफे में दी। तो उससे उन्होंने क्या नात पढ़ी थी वो भी किताबों में आता है, समझे। तो सुन्नत सहाबा, सहाबा कराम तो सुन्नत है नात शरीफ पढ़ना। बार बार सहाबा कराम मसलन हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह से नातिया अशार लिखना साबित है। ताहम ये जहन में रहे कि नात शरीफ लिखना निहायत मुश्किल फ़न है, इसके लिए माहिर फ़न आलिम दीन होना चाहिए, वरना आलिम ना होने की सूरत में रदीफ़, काफ़िया, बहर और शेर का वज़न वगैरह को निभाने के लिए खिलाफ शान अल्फाज तरतीब पा जाने का खदशा रहता है। इन्हें सही शायरी लिखने को वज़न सही बैठाने के लिए, तर्ज सही बैठाने के लिए कुछ भी ऐसे अल्फाज जो उनके शान के ख़िलाफ़ है, सरकार के शान का लायक नहीं, वो भी लिख देते लोग। तो इसके लिए बड़ा आलिम होना ज़रूरी है। जो आलिम ने नात नहीं लिखे तो बेहतर है, जो उलमा कराम नात लिखे उसी को पढ़ के सरकार का कुर्ब हासिल करे, सरकार को राज़ी करे, सरकार से बरकतें हासिल करे। अवामुन्नास को शायरी का शौक़ चुराना मुनासिब नहीं कि नस्र के मुकाबले में नज़म में कुफरियात के सुदूर का ज़्यादा अंदेशा रहता है। अगर शरई अगला से कलाम महफूज रह भी गया तो फजूलियात से बचने का जहन बहुत कम लोगों का होता है। जी हाँ, आजकल जिस तरह आम गुफ्तगू में बोल फजूल अल्फाज की भरमार पाई जाती है, इसी तरह बयान और नाते कलाम में भी हो जाते हैं। एक आदमी फजूल अल्फाज इस्तेमाल है, जैसे आजकल जो टपोरी जवान में क्या रापची खेला मैंने, आपको अगर वो बंदा ना देगा तो नात के अंदर भी रापचिक लिखेगा, वो फटकनी से ऐसा हो गया। तो एक बंदे ने फटकनी बहुत बोलता था, जब वो हिंदुस्तानी मुझे बयान करने खड़ा हो तो बयान के अंदर भी फटकनी बोल रहे हो, समझे। यानी जो आम बोल चाल में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, तो बयान और नात में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, समझे ना। क्या गैर आलिम नात नहीं लिख सकता है? अभी सुने ना आपने, क्या गैर आलिम नात शरीफ नहीं लिख सकता और उसकी नात पढ़नी सुननी नहीं चाहिए? जो उलमा अहले सुन्नत सोहबत याफ्ता हो, जो उलमा अहले सुन्नत का सोहबत याफ्ता हो और शरीयत के ज़रूरी अहकाम जानता हो और हर मिसरे की शरई तफ्तीश किसी आलिम से करवा लिया करे, लेकिन अगर नात लिख रहा है तो उलमा कराम की सोहबत से फैज़ याफ्ता होना चाहिए। आप खुद आलिम नहीं है तो, और दीन इस्लाम की ज़रूरी बातें उसको पता रहना चाहिए, ताकि नात में कोई गलत ना लिख दे। और जब लिख भी दे नात तो किसी सुन्नी आलिम को दिखा दिया करे कि मैं सही लिखा, ये गलत किया, तो इसलाह कर देंगे, नहीं ये अल्फाज नहीं आएंगे, यहाँ पे ये लफ्ज़ आएंगे, ये मामला सही रहेंगे, दुरुस्त करा देंगे इंशाअल्लाह। इसके लिखने का, उसका लिखा हुआ उलमा का तफ्तीश शुदा कलाम पढ़ने में हरज नहीं, समझे ना। अगर जो तफ्तीश किया हुआ कलाम है तो उसको पढ़ने में हरज नहीं। मेरे आका आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद खान फरमाते हैं कि गैर आलिम के लिए नातिया शायरी करने के सख्त खिलाफ थे। आला हज़रत इस बात के सख्त खिलाफ थे कि गैर आलिम नात लिखे। चुनांचा फतावा रज़वा शरीफ से जाहिर नात गोयों की मजम्मत के दो इक़्तिबासात मुलाहिज़ा हो। नंबर 1, वो पढ़ना सुनना जो मुनकिरात शरइया यानी शरई मुमानतों पर मुश्तमिल हो नाजायज़ है, जैसे रिवायत बातिला यानी मन गढ़ंत रिवायतें, व हिकायत मौज़ूआ यानी बनावटी हिकायतों, व अशआर खिलाफ शरअ खुसूसन जिनमें तौहीन अंबिया व मलाइका अलैहिस्सलाम हो, कि आजकल के जाहिल नात गोइयों के कलाम में ये बलाए अजीम का बकसरत है, हालांकि वो यानी नबियों के और फरिश्तों की तौहीन सरी कलमे कुफ्र है। जाहिल नात खां जब अशार गाए तो शोरा बेशऊर के अंबिया की तौहीन, खुदा पर तोहमत और फिर नात व मनकबत का नाम बदनाम, जब तो ऐसी महफिल में जाना भी गुनाह, भेजना भी हराम, और अपने ऐसी महफिल का इनेकाद मजमे आसान गुनाह भरा इज्तिमा
آج کل اکثر مواعظ و مجالس عوام کا یہی حال پر ملال ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے ارشادات عالیہ کا خلاصہ یہی ہے کہ جاہل نعت گو شاعروں کے کلام بسا اوقات کفریات سے بھرپور ہوتے ہیں. جیسے کل بتایا تھا نا کہ نعت میں مدینے کو یثرب لکھتے ہیں لوگ، جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یثرب کہنا مدینے کو ناجائز ہے، توبہ اس پر واجب ہو جاتی. لہٰذا ایسے کلام پڑھنے والوں کو محفل نعت میں بلانا بھی ناجائز ہے، اور ایسی نعت خوانی میں کسی کو بھیجنا بھی حرام، ایسے کلام کا سننا بھی گناہ. اعلیٰ حضرت دو کے علاوہ قصداً کسی کا اردو کلام نہیں سنتے تھے، یعنی اعلیٰ حضرت کسی سے مطمئن نہیں تھے، خود اپنی لکھی نعت پڑھتے تھے، اور دوسرا اپنے بھائی حسن رضا خان، ایک حضرت مولانا کفایت علی کافی، بس ان دو جن کا سنتے تھے. نعت گو شاعروں کی اکثریت اپنے کلام میں چونکہ احکام شریعت کا لحاظ نہیں کرتے، اس وجہ سے آپ رحمۃ اللہ قصداً صرف دو شعراء کرام حضرت مولانا کفایت علی کافی اور حضرت مولانا حسن رضا خان کا کلام سماعت فرماتے تھے. انہی کا لکھا ہوا چانچہ دعوت اسلامی کی اشاعت طالب مکتبۃ کے مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 225 پر ہے کہ ایک صاحب حضرت شاہ نیاز احمد صاحب کے عرس میں بریلی شریف تشریف لائے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ اشعار نعت شریف کے سنانے کی درخواست کی، یعنی نعت پڑھنے کی خواہش ظاہر کی. تو اعلیٰ حضرت نے استفسار فرمایا کس کا کلام؟ انہوں نے کلام لکھنے والے کا نام بتایا. اس پر ارشاد فرمایا سوا دو شعراء کے کلام کسی کا کلام ارادتاً اپنی خواہش سے نہیں سنتا. کہ مجھے صرف دو لوگ پر بھروسہ ہے جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے صحیح نعت لکھیں گے، جس میں شریعت سے ہٹ کے کوئی جملہ ورڈ نہ آ جائے. فقط ان دو مولانا یعنی مولانا کفایت علی کافی اور میرے بھائی حسن میاں مرحوم کا کلام سنتا ہوں. اور صفحہ نمبر 227 پر مزید فرماتے ہیں اور حقیقت نعت شریف لکھنا نہایت ہی مشکل ہے، جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں. اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے. سرکار کی نعت پڑھنا مطلب تلوار کی دھار پر چلنا. اگر سرکار کی شان میں آگے بڑھتا ہے تو خدا تک پہنچ جاتا ہے، تو الوحیت میں پہنچ جاتا ہے، اور کمی کرتا ہے تو تنقید سے توہین ہوتی ہے. البتہ حمد آسان ہے، اس میں رستہ صاف ہے. سرکار اللہ کی تعریف کرنا آسان ہے کہ اوپر کتنا ہی بڑھے گا کم ہے، سمجھا نا. اور یہاں پہ سرکار کا اوپر اٹھ گیا تو اللہ تک کی بات چلی جائے گی، اور نیچے آنا تو توہین ہو جائے گی. البتہ حمد آسان ہے، اس میں راستہ صاف ہے، جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے. غرض حمد میں ایک جانب اصلاً حد نہیں، اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے. تو نعت شریف لکھنا بہت آسان کام نہیں. نعتیہ شاعری ہر ایک کا کام نہیں. بڑے بڑے سوائیوں، اگر کسی محفل میں غیر شرعی کلام پڑھا جا رہا ہو تو جو معلومات رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ اصلاح کرے، جبکہ ظن غالب ہو کہ غلطی کرنے والا مان جائے گا، اور اگر ماننے کی امید نہ ہو تو فوراً رک جائے. یعنی ہم پر اگر میں دیکھ رہے غلط پڑھ رہے ہیں تو مجھے واجب ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں. اب اگر میں اصلاح نہیں کر سکتا ہوں یا وہ مانے گا نہیں میری بات، یا فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو چپ چاپ وہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں. اگر کیسٹ وغیرہ میں ناجائز الفاظ یا معنی والا شعر سنے تو فوراً ٹیپ ریکارڈ بند کر دیجئے، اور آئندہ بھی کیسٹ وہ شعر کو سننے سے پرہیز کیجیے، اور ممکنہ صورت میں کیسٹ اور نعت خوان اور نعت گو شاعر وغیرہ کی اصلاح کی تدبیر بھی کیجیے، کہ جب تک کہ وہ نعت پڑھتے رہے گنہگار ہوتے رہیں گے پھر، اور جو لوگ سن کے جھومتے رہیں گے وہ بھی گنہگار ہوتے رہیں گے. سب کو سمجھ میں نا میری بات. کس کس کا کلام پڑھنا چاہیے یا سننا چاہیے، کس کس شاعر کی لکھی نعت پڑھنا چاہیے سننا چاہیے، تو کچھ یہاں پہ نشاندہی کی گئی. ہر اس مسلمان کی لکھی نعت شریف پڑھنی سننی جائز ہے جو شریعت کے مطابق ہو. اب چونکہ کلام کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی، کیسے سمجھے کہ شریعت کے دائرے میں لکھو کہ شریعت سے ہٹ کے لکھو. لہٰذا عافیت اسی میں کہ مستعد علماء کرام کا کلام سنا جائے. ہاں، اور اردو کلام سننے میں کسی کے لیے مشروطاً نعت رسول کے 7 حروف کی نسبت سے 7 اسماء گرامی حاضر ہے. 7 لوگ کا نام لکھا جا رہا ہے. اگر ان کی لکھی نعت اگر سنیں گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں بے فکر ہو کے سن سکتے ہیں، اور عبادت کا صاحب. کیونکہ حدیث پاک کیا ہے
نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں سے کفارہ ہے. سبحان اللہ. تو نعت شریف تو سرکار کی تعریف ہو رہی ہے تو یہ تو عبادت میں شمار ہو رہا ہے نا. نمبر 1 7 نعت خواہ کا نعت لکھنے والوں کا نام, ان 7 کی لکھی کتاب ہم یا ان کی لکھی نعتیں پڑھ سکتے ہیں. نمبر 1 امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان. سبحان اللہ. نمبر 2 استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان. یہ حسن رضا خان کون؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں. ان کی لکھی نعت ذوق نعت. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, ان کی لکھی. اور خلیفہ اعلیٰ حضرت خلیفہ ہے مدعو الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمان رضوی ہے نا. ان کے لیے بھی کون سے سلام پڑھتے بتاؤ؟ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. جگہ ان کا نام بھی تو آتا ہے نا. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا, میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اور اس چوتھا نام ہے شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان. بتایا تھا نا کہ دفنایا جانا تھا تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ان کی لکھی نعت ان کی جو لکھی نعت ہے ان کا کتاب کا نام ہے سامان بخشش. اور مولانا حسن رضا خان کی لکھی نعت ذوق نعت. اور حضرت کی اگر نعتیں آپ کو چاہیے تو ان کی کتاب کا نام ہے ہدایت بخشش. ٹھیک ہے نا. تو مفتی اعظم کی لکھی کتنی ساری نعتیں سلام ہے, اس میں سے ایک تو اکثر آپ لوگ سنتے پڑھتے ہو. تو میری سالک ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا, کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہے تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. صلو علی الحبیب. اور اعلیٰ حضرت کے دوسرے بیٹے حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان غالباً مفتی اعظم سے بڑے تھے, شاید یاد نہیں مجھے. 6 نمبر پہ خلیفہ اعلیٰ حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی. 7 نمبر پہ مفتی احمد یار خان نعیمی. یہ 7 جن کا نام. اور ایک نام میں اور سے بڑھاتا ہوں اپنی طرف سے, ہمارے پیر و مرشید کا نام وسائل بخشش ہے نا. ان کی کل ابو جو پڑھے تھے ان کی لکھی نعت گناہوں کی نجاتی عادت ہے اللہ ہے نا. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہے نا, مجھے در پہ تم بلانا مدنی مدینے کے والے, بے شمار نعتیں منقبت لکھی ہوئی ہیں. تو 8 نمبر پہ کون؟ ہمارے کیا غیر عالم شاعر کا کلام پڑھنے سننے سے کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ اگلے ٹائم. صلو علی الحبیب.